ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے اپنا ہاتھ میرے کندھے میں ڈال کر مجھے منہ کے بل پٹخ دیا اور فرمایا خدا تجھ پر رحم نہ کرے، خدا تجھ پر رحم نہ کرے اور اللہ تجھے نہ بخشے، اللہ تجھے نہ بخشے، اللہ تیری ہڈیوں کو دوزخ میں جلائے۔ اس نے کہا سلیمان یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مجھے گمان ہے تو مجھے نہیں بخشے گا۔ حضرت اعمش نے کہا پڑے ہو کہیں تیری وجہ سے مجھ پر عذاب نہ نازل ہو جائے، میں تو کچھ اور سمجھا تھا، تو نہایت بدبخت آدمی ہے، تیری بخشش ہو سکتی اونچی، لیکن جو محبت رکھتے، جو ادب کرتے ہیں، آپ ان کا حال بھی سن چکے ہیں۔ علامہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بخاری کی شرح کی ہے سینکڑوں برس پہلے، بہت بڑے عالم۔ انہوں نے حضرت صالح شہام سے یہ روایت نقل فرمائی، وہ کہتے ہیں حلب، یہ بھی ملک شام کا ایک علاقہ، وہ کہتے ہیں میں نے حلب میں خواب میں دیکھا ایک کالا کتا مارے پیاس کے زبان نکالتا ہے، تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پانی پلا دوں، بہت زیادہ پیاسا ہے، تو اتنے میں غیب سے آواز آئی خبردار اس کو پانی نہ پلانا، اس نے حسین بن علی کو قتل کیا ہے، اس کی قیامت تک یہ سزا ہے، یہ اسی طرح رہے گا۔ سوچو کل قیامت کے دن جب سیدہ فاطمہ زہرا اللہ کی بارگاہ میں اپیل کریں گی عرش کا پایا پکڑ کے، جب اللہ سے کہیں گی کوئی بچے گا دشمن اہل بیت؟ سوچو، مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتا، ہم یزید کو کیوں برا کہیں، سنو، تمہیں کوئی گالی دے دے، تمہاری ماں بہن کو گالی دے دے، ساری عمر اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے؟ نہیں جی میرے باپ کو گالی دی تھی، میں تو اس کی شکل نہیں، نام نہیں سننا چاہتا۔ اور جن کے قدموں کی خاک پر ماں باپ قربان، وہ اتنی مقدس ہستیاں جنہوں نے ان کی بے حرمتی کی ہے، ہمارے پاس ان کے لیے کوئی گنجائش۔ اب دھیان سے میری بات سن لو، کسی طرف توجہ نہ ہو، سب کی توجہ میری طرف۔ ہم یزید پلید کو کافر نہیں کہتے، کافر اونچی اور اونچی، مگر کافروں سے برا جانتے، کافروں سے۔ آپ کہیں گے کافر کیوں نہیں کہتے؟ کہ کفر سے زیادہ بڑا جرم ہے اس کا، سن رہے ہو نا؟ اس کا جرم، اس نے وہ کام کیا ہے کہ سزا کے لیے ہمیں لفظ نہیں سمجھ آتا کیا کہیں اس کو۔ اور میں پچھلے جمعے آپ کو سنا چکا ہوں، امام احمد فرماتے جب قرآن میں اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے، ہم کیوں لعنت نہ کریں؟ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہم یہ کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دیں یزید ملعون ہے، یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، اور جتنی دیر یزید پہ لعنت بھیجنی ہے اس سے بہتر ہے امام پہ درود بھیجے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان پہ لعنت ہے یا نہیں ہے؟ آپ ہر وقت کہتے رہتے ہو شیطان پہ لعنت، شیطان پہ لعنت، شیطان کہتے رہتے ہو، اب نبی پہ درود بھیجتے ہو، اس پہ تو لعنت ہے ہی ہے۔ آج یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ ہم اسے کافر تو نہیں کہتے، مگر کافروں سے اگر کوئی کافر کہے گا میں روکوں گا بھی نہیں، یہ سن لو فتویٰ ہے، لیکن کیوں کافر نہیں کہتے؟ کہ اس کا جرم بڑا ہے۔ سنو، اگر کوئی اس کے بارے میں نرمی رکھتا ہے
مجھے اس کی تباہی میں کوئی شبہ نہیں. کوئی یزید کو اچھا کہے، اس کی تعریف کرے تو اس کا بیڑا تو یقیناً غرق ہے. یاد رکھنا جنہوں نے اہل بیت کو ستایا، نہیں مسلم شریف میں حدیث حضور فرماتے ہیں جو مدینے والوں کو ڈرائے گا جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا. حضور کے پڑوسیوں کو کوئی کرے تو اس کے لیے اتنی سزا. تو جنہوں نے نبی کے بیٹے کو کاٹا. اب میں دھیان سے آپ کو ایک بات اور سنانا چاہتا ہوں. حضرت صالح علیہ السلام نبی ہیں، قرآن میں واقعہ موجود. قوم نے کہا تجھے نبی کب مانیں گے؟ یہ پہاڑی پھٹے، اس میں سے زندہ اونٹنی نکلے اور آتے ہی وہ بچہ جنے، حاملہ ہو اور نکلتے ہی بچہ جنے. فرمائشی معجزہ مانگا، آپ نے فرمائشی معجزہ دکھا دیا. اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ جنا. قرآن نے اس کو ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی. وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی پوری بستی پی جاتی تھی، دودھ ختم نہیں، بڑی برکت تھی. لیکن جب وہ کھاتی، چارہ کھاتی، تو پھر اللہ کی وہ اونٹنی تھی، وہ جب کھیت میں منہ رکھ دیتی تو پھر سارا چارہ اس کے پیٹ میں جاتا. پانی پہ منہ رکھتی تو پانی کھیت میں نہیں جاتا تھا، اس کے پیٹ میں جاتا تھا. وہ لوگ کہنے لگے اوہو یہ تو سارا پانی پی جاتی ہے، یہ تو سارا کھیت کھا جاتی ہے. حالانکہ خود مانگا تھا معجزہ لیکن ایمان نہیں لائے، تو یہ سزا کے طور پہ ہو رہا تھا ان کے لیے. وہ اتنا نہ کھاتی پیتی، یہ تو ان کی سزا تھی. ایک آدمی پوری قوم میں سے، آواز سب کی چاہیے، پوری قوم نے نہیں، ایک آدمی نے ارادہ کیا اس کی ٹانگیں کاٹ دوں تاکہ یہ کھیتوں میں نہ جا سکے، پانی نہ پیے، چارہ نہ کھائے، اس کی کونچیں کاٹ دوں. ایک نے ارادہ کیا، باقی ساری قوم خاموش رہی. اس نے کونچیں کاٹی، عذاب آیا. آج بھی مدائن صالح، مدینہ منورہ سے جب باہر نکلو نا آگے تو جاؤ اس طرف، آپ بیت المقدس کی طرف راستے میں مدائن صالح پورے پہاڑوں کے اندر کاٹ کے انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے. آج تک دنیا دیکھ کے حیران ہوتی ہے کیسے گھر بنا لیے تھے. کوئی نہیں بس بچا، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ مرد نہ عورت، کچھ نہیں بچا، سب تباہ ہو گیا. آج تک وہاں دوبارہ آبادی ہو سکی نہیں. صرف اللہ کی اونٹنی کو کاٹا ایک نے، ساری قوم خاموش. خاموشی کا مطلب کیا؟ دل سے راضی، ورنہ آواز اٹھاتے نہیں، ایسا نہیں. ایک نے ارادہ کیا، ساری قوم پر عذاب آیا، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی. وہ آج تک اجڑی پڑی ہوئی ہے بستی. اس علاقے کا کوئی پانی پی لے ایسی بیماری ہوگی، بچے گا نہیں، اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہوگا. عذاب کی جگہ کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے، ذہن میں رکھنا. تو عذاب کی جگہ پہ ٹھہرنا بھی نہیں چاہیے. بس اگر دیکھا عبرت پکڑو، فوراً گزر جاؤ. اللہ کی اونٹنی کو کاٹا، عذاب آیا، تباہ ہوئے. نبی کے بیٹے کو کاٹا ہے. اور بجائے اس کے کہ توبہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں، بحثیں ہو رہی ہیں. کرسی کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی، اور یہ باتیں کرنے والوں شرم نہیں آتی؟ سلام کرو ان پر جنہوں نے کنبا کٹوا کے دین کے پرچم کو اونچا رکھا ہے. اللہ تمہارے گھر میں کوئی ایک مسئلہ ہو جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تم اپنے سارے اصول بھول جاتے ہو، قانون قاعدے بھول جاتے ہو، سائیکی بدل جاتی ہے. دشمن سے صلح کے لیے تیار، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹایا. یہ آج ہم مسلمان ہیں، یہ ان کی قربانی کا پھل ہے، فیض ہے. وہ ہمارے محسن ہیں. غلط باتیں کرنے والوں کو سوچنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی اصغر کا قاتل جس کا نام ہیرملہ بن کاہل، جس نے تیر چلایا تھا ان کے حلق میں آ کے لگا،
اتنا پانی پیتا تھا، اتنا پانی پیتا تھا، اتنا پانی، میں اتنا کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی تعداد نہیں بتا، اس کا پیٹ بھرا ہوا، اس کے جسم کولے نکلے ہوئے، یعنی پورا جسم پانی سے بھرا ہوا، زبان پھر سوکھی، اور پلاؤ، یہاں تک کہ پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا، پیاس ختم۔ دنیا میں یہ انجام، آخرت کا انجام۔ اور یہ ابن زیاد، اس کو مارا، جب اس کو مارا گیا تو جس جگہ پر امام حسین کا سر لایا گیا تھا اس کا بھی لایا گیا، ترمذی میں حدیث موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لینا۔ جب اس کے سر کو لایا گیا تو ایک سانپ اس کے ناک سے نکلتا تھا، منہ سے آتا تھا، کبھی منہ سے نکل کے ناک سے آتا تھا، بچے بھی دیکھ رہے تھے، شور مچا رہے تھے، وہ آ گیا، وہ آ گیا، یعنی دنیا میں دکھا دیا گیا۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں یزید ذمہ دار نہیں، ابن زیاد نے کیا تھا، شمر نے کیا تھا، تو ابن زیاد کی ڈیوٹی کس نے لگائی تھی؟ حکم کس نے دیا تھا؟ اگر ابن زیاد کا ہی کام تھا اور یزید کے پوچھے بغیر ہوا تھا تو یزید نے ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی؟ ڈانٹا کیوں نہیں؟ باز پرس کیوں نہیں کی؟ اس نے کتابوں میں لکھا، اس نے انعام دیا ان کو، تمغے جو کہتے ہیں نا، انعام دیا الٹا۔ اور یزید کی حمایت کرنے والوں، یزید کو نہیں بچاؤ گے، خود تباہ ہو جاؤ گے۔ 36 سال کی اس کی عمر تھی دنیاوی لحاظ سے، اگر چاند کے لحاظ سے گنے تو 38 سال کی عمر میں مر گیا یہ یزید۔ 3 سال اس نے پھر مدینہ میں جو کچھ کیا میں نے آپ کو سنایا۔ مسجد نبوی میں اس کی فوج نے اس کے حکم سے گھوڑے باندھے، حضور کی مسجد میں ان جانوروں نے لید پیشاب کیا۔ 3 دن مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں پاگلوں کی طرح بن گیا، تو وہ لوگ مار رہے تھے سب کو، تو مجھے دیکھا کہ پاگل ہے اس لیے چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں 3 دن 15 وقت کوئی اذان نماز نہیں ہوئی، مجھے روضہ رسول سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، نماز کی آواز بھی آتی تھی۔ مدینہ منورہ کے گھروں میں گھس گھس کر اس یزیدی فوج نے، کیونکہ یزید نے کہا تھا جب فتح ہو جائے 3 دن کے لیے مدینہ تم پر حلال، انہوں نے مدینے کی رہنے والی پاک دامن عورتوں کی آبرو ریزی کی۔ 10,000 جس میں صحابہ شامل، ان کو مارا کاٹا۔ اور ابھی آپ سن چکے ہیں جو مدینے والوں کو صرف ڈرائے گا جہنم میں پگھلایا جائے گا۔ پھر اسی یزید کے حکم سے کعبے پر حملہ ہوا، پتھر برسائے گئے، آگ لگی، غلاف جلا، کعبے کی چھت جلی، اسی دن یہ مرا تھا یزید۔ انگریزی حساب سے جو کل کی تاریخ تھی 14 نومبر، وہ بتائی جاتی ہے اس کے مرنے کی تاریخ۔ یہ مر گیا، جہاں اس کی قبر بنی اس پہ بھٹی بنا لی کسی نے، آگ لگی ہوئی، نام نشان بھی اونچی، میرے امام کو تو لوگوں کے دلوں میں جگہ ملی ہوئی ہے، ان کا نام لینا لوگ سعادت سمجھتے ہیں، ان سے محبت کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ یزید کو یاد کرنے والا جرت کے ساتھ کوئی نہیں ہے جرت تو آؤ سامنے نام رکھے اپنے بیٹے کا یزید، ابھی پتہ لگتا ہے کسی کی جرت۔ گلی گلی غلام حسین ملیں گے، عاشق حسین ملیں گے، خادم حسین ملیں گے، فدائے حسین ملیں گے۔ امام ہمارے محسن ہیں، ان کا بہت بڑا احسان ہے امت پر۔ حضرت امام زین العابدین اور خاندان نبوت کے افراد کے ساتھ جو سلوک ان لوگوں نے کیا، کیا وہ ہم بلا دیں؟ رسول زادیوں کو کیا کیا کرنا پڑا۔ یہ کربلا والے جب مدینہ منورہ واپس آئے، مدینے والوں کا بیان ہے، مدینے میں 2 مرتبہ قیامت کا منظر قائم ہوا۔ مدینے والوں نے 2 مرتبہ ایسی کیفیت دیکھی جیسے لگا قیامت آ گئی ہے۔ ایک اس دن جس دن نبی پاک نے پردہ فرمایا تھا، آپ کی وفات ہوئی تھی، اور دوسرا اس دن جس دن یہ کربلا والوں کا لٹا پھٹا قافلہ واپس آیا تھا۔ ان لوگوں کو سلام کرو،
وہ نبی کے رشتہ دار ہیں، نبی کے پیارے، نبی کی اولاد، نبی کا خون۔ آج ضرورت ہے میں اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ یہ تاریخی بحثوں میں جو پڑھتے ہیں، ذاکر نائک، شاہ بلیغ الدین نام کا آدمی، ڈاکٹر اسرار، عبد المجید ندیم وغیرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یزید کو آج بھی امیر المومنین کہتے ہیں۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، میرے پاس کتابیں موجود ہیں۔ رشید ابن رشید نام کی کتاب، یہ بستر لوٹا جماعت والوں کے ہی ہیں، وہ انہی کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے پہلے صفحے پر یزید پہ درود بھیجا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں محرم کی سبیل کا پانی پینے سے بہتر ہے گدھے کا پیشاب پی لو۔ پھر آپ مجھ سے پوچھو کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، پھر آپ مجھ سے پوچھو کہ جی ان کے ہم بچے کو داخلہ دلا دیں، پھر آپ مجھ سے پوچھو کہ جی رشتہ داری کر لیں۔ قبر میں جانا ہے، نبی نے کام آنا ہے، انہوں نے کام نہیں آنا۔ سوچنا، عقیدے کی حفاظت کرو۔ یہ آج دیکھو نا، ساری قوم تباہ ہوئی، جس نے کونچے کاٹی حضرت صالح علیہ۔ یہ ہماری تباہی کیوں ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا، آج تک کربلا کا انتقام قرض ہے۔ کیا کس طرح اترے گا قرض؟ ایک عہد کر لو کہ جو نبی اور نبی کی نسبتوں کا احترام نہیں کرتا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ رعایت تو میں نہیں مولانا صاحب، دیکھیں نا، پھر سچ بول کے تو گزارا نہیں ہوتا۔ اس طرح کی باتیں کرو گے پھر امن آنے والا، بے غیرتی سے امن کبھی آتا نہیں۔ اللہ تعالی امام علی مقام کے درجات اور بلند فرمائے، ان کے صفقاء، ان کے اعوان و انصار کے درجات بلند فرمائے، اور جنہوں نے ان پر ظلم کیا، اہل بیت کو تنگ کیا، اللہ تعالی ان سب کو دنیا و آخرت میں برباد فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بس پیغام ایک ہی ہے، نبی کی نسبتوں سے کبھی بھی پیچھے ہٹنا نہیں، یہ دامن چھوٹنے نہ پائے۔ قیامت میں یہ نسبتیں کام آئیں گی، یہ محبتیں کام آئیں گی۔ کاش ہم لوگ اس بات کو سمجھیں۔ ہمارے ہاں چند رسمیں، عورتیں مہندی کے نام پر شیعوں کے ہاں چلی جاتی ہیں، کچھ لوگ تعزیے نکالنے لگ گئے، تعزیوں میں چلے جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھا دیتے ہیں۔ سنو، جو کام درست نہیں ہے وہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں کربلا میں امام قاسم کی مہندی ہوئی حضرت سکینہ سے، وہ مہندیوں کا ٹائم تھا؟ یہ مہندیوں کی رسم نکلی کہاں سے ہے؟ اور پھر تعزیے، یہ تعزیے کیا چیز ہوتی ہے؟ چڑھاوے وہ لگائے ہوئے ہیں، ان پہ چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، ٹھنڈے ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، کیا ہے یہ؟ ڈھول پیٹ رہے ہیں۔ یہ چیزیں اچھی نہیں۔ آپ مجھ سے سن چکے، یہ آج کا دن نبیوں کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ اس دن میں قرآن پڑھو، کھانے کھلاؤ لوگوں کو، غریبوں کو کچھ بانٹو، وہ اپنے لیے کوئی نیکی، کسی اللہ والے کے مزار پہ جاؤ۔ پرانا طریقہ تھا، لوگ سیدوں سے، پیروں سے، بزرگوں سے اس دن میں ملاقات نہیں تو سلام ہی کرتے تھے کہ دن ہے، کوشش کرو نیکی کی۔ ان چیزوں میں پڑے، انہوں نے تو لہو بہایا یہ دین کے لیے، اور یہاں صرف یہ چند رسمیں رہ گئی۔ سنیو، اپنی عورتوں بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے عقیدے سکھاؤ، غلط باتوں سے ان کو روکو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم 10 دن جناب گوشت نہیں کھاتے، ہم 10 دن جناب موسیقی نہیں سنتے، ہم 10 دن جناب گھر میں خوشی کی کوئی تقریب نہیں کرتے، ہم 10 دن گھر میں فروٹ نہیں لاتے۔ یہ تمہیں کس نے کہا فروٹ نہ لاؤ؟ یہ تمہیں کس نے کہا کہ گوشت نہ کھاؤ 10 دن؟ یہ تمہیں کس نے کہا کہ 10 دن تم گھر والوں بیٹھ کے کوئی بات بھی نہ کرو؟ یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ پھل نہ کھانے سے امام خوش نہیں ہوں گے، گوشت نہ کھانے سے امام خوش، امام کیسے خوش ہوں گے؟ انہوں نے آخری وقت نماز نہیں چھوڑی، تم نماز کے ہی پابند ہو جاؤ۔
تمہارے پاس تو مسجد میں آنے کا وقت نہیں ہے، بہانے ہیں، میچ لگاؤ تم جمعہ چھوڑ دیتے ہو، یہ تو حال ہو گیا تمہارا۔ تو اگر امن چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، تو امام کا طریقہ اپناؤ۔ امام نے ساری دنیا ٹھکرا دی، دین کو بدلنے نہیں دیا۔